ٹھیک ہے، زندہ جلالی کا برکت نام سب کو سلام. خدا کا شکر ادا کرتا ہوں میں آج کے اس دن کے لیے، آج کے اس اچھے وقت کے لیے جو خدا نے اپنے فضل سے اور اپنی بڑی قدرت کے ساتھ جو ہے وہ عطا کیا ہے. تو آج ہمارے ساتھ میں خدا کے خادم ہیں، نوجوان ہیں جو کہ 5 سال سے ہاؤس چرچ کے ساتھ جو ہے وہ خدمت کر رہے ہیں، میسیج سناتے ہیں اور خدا نے بہت سی برکت ان کو عطا کی ہے. آج وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ کلام خدا کو شیئر کریں گے اور میرا ایمان ہے کہ ہم سن کر جو ہے وہ برکت پائیں گے، نجات کو حاصل کریں گے اور ہمارے خاندان جو ہے وہ بحال ہوں گے. خداوند آپ سب کو برکت دے. آپ کی زوردار تالیوں میں میں خداوند کے قادر جلالی و برکت نام میں آپ سب کو سلام. خدا عظیم محیط خدا باپ قادر مطلق جو کل کائنات کا خالق و مالک برازت خداوند ہے، ہم سب کے حقیقی منجی خداوند یسوع مسیح کا خدا اور باپ ہے، جس کے سبب سے ہماری اس تک رسائی ہوئی. اس خدائے محیط خداوند کے شکر گزار ہیں آج کے سارے وقت کے لیے، اس بخشے گئے لمحاتوں کے لیے جو اس کی مرضی کے موافق ہماری زندگیوں میں ایک بار پھر سے عنایت ہوئے ہیں. خدا کے شکر گزار ہیں. آئیں خدا کے زندہ کلام میں سے اپنی تربیت، اپنی رہنمائی کے لیے خدا کے بندہ مقدس سلیمان کی معرفت وائز کی کتاب اس کا 9 باب 11 اور 12 آئے. کلام اقدس میں سے خدا کے بندہ مقدس سلیمان کی معرفت وائز کی کتاب اس کا 9 باب 11 تا 12 آیا. پھر میں نے توجہ کی اور دیکھا کہ دنیا میں نہ تو دوڑ میں تیز رفتار کی سبقت ہے، نہ جنگ میں زور آور کو فتح، اور نہ روٹی دانش مند کو ملتی ہے، نہ دولت عقل مند کو، نہ عزت اہل خود کو، بلکہ ان سب کے لیے وقت اور حادثہ. کیونکہ انسان اپنا وقت بھی نہیں پہچانتا. جس طرح مچھلیاں جو مصیبت کے جال میں گرفتار ہوتی ہیں اور جس طرح چڑیاں پندے میں پھنسائی جاتی ہیں، اسی طرح بنی آدم بھی بد وقتی میں جب اچانک ان پر آ پڑتی ہے پھنس جاتے ہیں. آمین. پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہے. کلام اقدس میں یہ کتاب جو سب سے زیادہ معتبر یعنی حکمت کی روح سے امثال اور وائز کی کتاب کو مقدس سلیمان کی حکمت کی کتابوں میں بڑی ایک اہمیت حاصل ہے، اور یہ اہمیت اسے اس کی سمجھ، اس کی عقل کی بنا پر نہیں بلکہ خدا کی عطا کردہ حکمت اور خدا کے فضل کے سبب سے ملی ہے. سلیمان کو خود پر کسی بھی بات کا گمان نہیں ہے کہ وہ کس قدر اپنے آپ کو اس کلام میں منتقل کرتا ہے یا کس قدر وہ اپنی سمجھ سے ان باتوں کو دیکھتا ہے. سلیمان کے پاس انہیں جاننے کی حکمت نہ تھی، نہ ہی ان کو بیان کرنے کی کوئی قوت یا کوئی سکت تھی، لیکن خدا کی طرف سے جو اس پر فضل ہوا، جو خدا نے اسے حکمت بخشی، اس کی روح سے انسان کو وہ کچھ بھی نہ سمجھ سکا، کیونکہ خدا کے نزدیک یہ بڑی اہم بات تھی. مقدس سلیمان نے یہاں 12 بار اس وائز کی کتاب میں ایک لفظ بڑی دفعہ استعمال کیا ہے، بطالت کا لفظ، بطلان، جس کا مطلب ہے جھوٹا، جو صرف جھوٹ کی راہ پر ہے، بطلان ہے سب کو. اس نے 12 بار یہ بات کہی ہے کہ میں نے دل لگایا، میں نے غور کیا، میں نے سمجھنا چاہا، جب میں نے دیکھا کہ میں حکمت کو سمجھوں، جب میں نے دل لگایا کہ اس بات کو جانوں، جب میں نے غور کیا کہ اس بات کے عکس کو، اس بات کے مقصد کو دیکھوں، تو ہر بار اس نے ایک لفظ بطالت کا استعمال کیا، اور بطالت کا لفظ استعمال کرتے ہی وہ ساری باتوں کو جھوٹا قرار دیتا تھا کہ یہ حقیقتاً کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہماری حکمت میں ایک ایسا ولولہ، ایک ایسا جوش برپا کرتی ہے جسے دیکھ کر ہمارا دل بھی چاہے گا کہ خداوند ہمارے ساتھ اس حکمت کو بیان کرے، خداوند ہم سے کہے، ہم اس سے مانگیں اور وہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی حکمت بخشے. ہم دیکھیں کہ یہ باتیں ہمارے لیے کس
قدر بڑی ہیں، ہماری ترقی کا سبب بھی ہیں، ہمارے لیے نقصان بھی ہیں۔ نقصان ہے کیونکہ جب ہم کلام کی روح سے ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو دنیاوی طور پر ہم رد کیے جاتے ہیں، پھر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو ہمارے لیے نقصان ہے، ہم انہیں قبول نہیں کر سکتے۔ اور جب ہم یہ فیصلہ کر لیتے ہیں تو ہم اپنے اندر ہی جھوٹے ٹھہرائے جاتے ہیں۔ اس لیے ان باتوں کو سمجھنا بڑا ضروری ہے انسان کے لیے، ایماندار کے لیے، اپنی زندگی میں انہیں جاننا۔ پھر میں نے توجہ کی اور دیکھا کہ دنیا میں نہ تو دوڑ میں تیز رفتار کو سبقت ہے، نہ جنگ میں زوراور کو فتح، اور نہ روٹی دانش مند کو ملتی ہے، نہ دولت عقل مندوں کو، اور نہ عزت اہل خرد کو، بلکہ ان سب کے لیے وقت اور حادثہ ہے۔ اب ذرا بڑے ہی صبر و تحمل کے ساتھ اپنے ذہنوں میں اس بات کو لیں۔ جتنی باتیں اس نے لکھی ہیں اس نے چند شخصیات کو ان باتوں کے ساتھ جوڑا ہے، جتنی چیزیں اس نے لی ہیں ان چیزوں کو ایک مخصوص شخص کے ساتھ اس نے رکھا ہے، ایک اسپیسیفک مطلب مخصوصیت اس نے قرار دے دی ہے اسے، اور وہ مخصوص کرتا ہے جب اس نے توجہ کی۔ اب یہ صرف وہ توجہ نہیں کر رہا، وہ ہماری توجہ لے کے آ رہا کہ اس کے توجہ کرنے کی وجہ کیا ہے، اس کے توجہ کرنے کی وجہ کیا تھی جو اس نے یہ باتیں لکھی ہیں۔ جب اس نے توجہ کی تو دیکھا، ایک غور اس کی زندگی میں آیا، ایک چیز پر اس نے نظر کی، اس نے دھیان لگایا، اور دھیان لگاتے ہی اس نے اپنی ساری فکروں کو، ساری پریشانیوں کو، تمام باقی کاموں کو چھوڑ دیا اور صرف ایک چیز پر فوکس کیا۔ اور جب اس نے توجہ کی تو دیکھ لیا اس نے، جب اس کا دھیان ایک چیز پر ٹک گیا تب اس نے محسوس کیا۔ اب اس نے چند اہم چیزیں محسوس کی ہیں، اور جو چیزیں اس نے محسوس کی ہیں وہ انسانی زندگی میں ایک انسان کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ ہماری زندگی میں یہ چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں اپنی زندگیوں میں، تو اس نے کہا کہ دنیا میں نہ تو دوڑ میں، بھاگنے میں تیز رفتار کو سبقت حاصل ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہم ویسے دیکھتے ہیں تو تیز بھاگنے والا ہی جیتتا ہے، جو کوئی دوڑ میں تیز نہ دوڑے گا، سب سے آگے نہ جائے گا، وہ کبھی بھی جیت نہیں سکے گا۔ لیکن کلام کی روح سے یہ بات ہمارے لیے بڑی اہم ہے کہ دنیا میں دوڑ کو تیز رفتاری پر سبقت حاصل نہیں ہے، اسے کچھ اختیار نہیں کہ کوئی تیز دوڑے گا تو پھر ہی وہ جیت سکے گا۔ ہم کلام کی روح سے دیکھیں گے، روحانی معیار پہ دیکھیں گے، ہم دنیا میں رہتے ہوئے روحانی طور پر دیکھیں گے، نہ کہ جسمانی طور پر۔ اس نے ایک موازنہ دیا ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ اب تم بھاگو نہیں تو تم جیتو گے، تم دوڑ میں تیز نہیں ہو پھر بھی تم جیت جاؤ گے۔ در حقیقت وہ ہمارے روحانی معیار پر ہمیں کھڑا کر رہا ہے، وہ ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ ہم کس متعلق سمجھنا چاہتے ہیں۔ جب اس نے غور کی تو اس نے دیکھا کہ دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو لازم نہیں کہ وہ خدا کے ساتھ سب سے بڑھ کر اس کے حضور حصہ لینے کی کوشش کرے، اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ خدمت کر رہا ہے تو وہ بھاگ بھاگ کر خدمت کرے، اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ اسے جو کام سونپ دیے گئے ہیں خدا کی طرف سے وہ باقی سب چیزوں کو چھوڑ کے سب سے پہلے انہیں میں لگ جائے۔ اس کا ایک روحانی معیار ہے جو ہمارے سامنے رکھا ہے۔ انسان جذباتی ہے، اس کے اندر جو جذبات ہیں وہ اسے بڑی پریشانی میں ڈالتے ہیں، وہ اسے گرا دیتے ہیں، اسے سنبھلنے نہیں دیتے۔ انسان اپنے جذبات میں ایک فیصلہ لے لیتا ہے اور وہی فیصلہ اس کی زندگی کا دار و مدار ہوتا ہے، خدا کے ساتھ بھی اور دنیاوی طور پر بھی۔ بعض اوقات ہے کہ شخص تبدیل ہوتے وقت بڑے ہی ہمیں دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ دیتا ہے کہ آج کے بعد میں کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ یہ بات وہ اپنی سمجھ سے کہتا ہے، یہ بات وہ اپنے اقرار پر کہتا ہے، نہ کہ خدا کی مرضی کے موافق، نہ کہ خدا کے فضل کے ماتحت۔ وہ اپنی مرضی، اپنی سوچ، اپنی سمجھ سے کہتا ہے کہ میں اب گناہ نہیں کروں گا۔ اس کی زندگی میں وہ نہیں جانتا کہ اب ہی تو اس کے صحیح آزمائش کا وقت شروع ہوا ہے۔ تب تو وہ خدا سے نا واقف تھا، تب تو وہ جانتا ہی نہیں تھا کچھ بھی، تب تو اسے کچھ معلوم ہی نہیں تھا۔ لیکن اب جب اسے سب کچھ معلوم ہوا ہے، اب اس کا وقت ہے کہ وہ گناہ سے کیسے باز رہے گا۔
اب اس کا وقت ہے کہ وہ کون سی زندگی کو اپنائے گا. اب اس کا امتحان ہے، ایک آزمائش ہے کہ وہ کسے چنے گا، خدا کو یا دنیا کو، دولت کو چنے گا یا خدا کی خدمت کو چنے گا، خدا کے کاموں کو کرے گا یا انسانی فطرت کو اپنائے گا. اب اس پر صحیح وقت شروع ہوتا ہے، لیکن انسان اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتا. اس لیے ہمیشہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ صبر سب سے بڑا صبر و تحمل ہی اس بات کے لیے دیا گیا ہے کہ ہم فیصلہ لینے میں جلد بازی نہ کریں. بے شک ہم یہ بات کہیں کہ ہاں اب میں مسیح میں ہوں، لیکن یہ کبھی نہ کہیں کہ اب میں گناہ نہیں کروں گا. ہمارا وہی بات ہمارے لیے ہمیں اسی وقت گناہ گار کر دیتی، کیونکہ ہم آئندہ کے وقت کو نہیں جانتے. اب یہ بات بڑی ضروری ہے ہم دیکھیں کہ ہم نے کون سا فیصلہ لیا ہے، جذبات میں لیا ہے، ہوش و حواس میں لیا ہے. جو بھی ہم نے فیصلہ لیا اس پر غور کریں. خداوند نے ہمیں چنا، خداوند نے ہمیں بلایا. اب ہم پر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی مرضی کے موافق چلیں، ہم اس کی مرضی کے ماتحت رہیں، ہم اس کے کلام کی روح سے اسے جانیں، کلام کی روح سے اسے دیکھیں، کلام کی روح سے اسے سمجھیں، نہ کہ اپنی سمجھ، اپنی عقل، اپنی بدولت، بلکہ خدا کے حضور اس کے سپرد ہوں، وہ ہمیں سب کچھ سمجھائے. یہ بات ہمارے لیے اہم ہے کہ ہم توجہ کریں، دیکھیں اپنے فیصلوں کو، جذبات میں رہ کر ہم ان باتوں میں نہ آئیں کہ آئندہ کو ہم کیا کریں گے. ہماری خواہشات آئندہ کو ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ مسیح میں رہنے والا خوشحال ہے، لیکن دنیاوی طور پر وہ دکھ، مصیبت، پریشانی میں ضرور رہے گا. اس کے برعکس اسے اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اسے سنبھالنے والا اس کا خداوند، اس کا منجی یسوع مسیح اسے ان تکلیفوں، پریشانیوں میں غلبہ عطا کرے گا. اس لیے جب ہمارے پاس مسیح خداوند کی یہ بات اس کی زبان مبارکہ سے اس کا کلام موجود ہے کہ ایک شخص نے کلام کو فوری طور پر قبول کیا، لیکن اس کلام کے سبب سے جب اس پر آزمائش آئی، جب اس کلام کو اپنانے کا وقت آیا، تب وہ اس کلام سے پھر گیا، ہٹ گیا، وہ اسے پورا نہیں کر سکا. اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ دوڑ میں ہم دوڑ رہے ہیں تو ہم سب سے تیز بھاگیں گے پھر ہی جیتیں گے. یہ دوڑ ہماری روحانی ہے، یہ دوڑ ہمارے خداوند کے ساتھ ہے کہ ہم اس تک کس طرح سے پہنچیں. ہم یہ کوشش نہ کریں کہ میں بھاگ کے خدا کے پاس پہنچ جاؤں. اپنے رستے کو دیکھیں، اپنے رستے میں پڑی پریشانیاں، رکاوٹوں کو دیکھیں کہ ہم انہیں کیسے پار کریں گے، کس طرح سے ہم اس رستے پر بھاگیں. وہ صاف ہے بھی یا نہیں. پتھریلی زمین پر ہم بھاگیں گے تو ہمیں ٹھیس لگے گی، ٹھوکر لگے گی، گرتے رہیں گے، ہم مکمل طور پر بھاگ نہیں سکیں گے. اس لیے غور کریں کہ آپ کا رستہ صاف ہے یا نہیں. پریشانیوں بھرا ہے تو غور سے، بڑی توجہ کے ساتھ، بڑے دھیان کے ساتھ اس دور میں دوڑیں. اور اس بات کے لیے سب سے بڑی دلیل عبرانیوں کے مصنف نے اپنے خط میں اس کے 12 باب اور پہلی 2 آیات میں بڑی شہادت کے ساتھ اس نے کہی تھی کہ جب ایمانداروں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے تو آؤ اس دوڑ، ہر اس بوجھ کو اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے، دور کر کے اس دوڑ میں صبر سے دوڑیں جو ہمیں درپیش ہے، اور اپنے خداوند یسوع مسیح کو، اپنے ایمان کے بانی یسوع مسیح کو تکتے رہیں. اس لیے یہ بات بڑی ضروری ہے کہ ہم یہ دوڑ جسمانی نہ سمجھیں. جسمانی طور پر تو جو دوڑ ہے وہ تو ہم تیز بھاگ کے ہی جیت سکتے ہیں، لیکن ہماری روحانی دوڑ ہمیں اس اپنے راستے کو پہچان کر، سمجھ کر، جان کر پھر دوڑنے کی ضرورت ہے. اس لیے اس نے صبر کا لفظ استعمال کیا کہ بڑی لگن کے ساتھ تم دیکھ سکو کہ تمہارا رستہ کیسا ہے. پریشانیاں ہیں، دکھ تکلیفیں ہیں، تو تم ان پر غالب آ کر ان ٹھوکروں سے بچ سکو. اپنے ایمان پر قابض رہو، اپنے ایمان میں کامل بنو، اس سے ہٹ نہ سکو، اور خداوند کے حضور کامل ہوتے ہوئے اپنے مسیح تک پورے لائق طور پہنچ سکو. اس لیے اس نے کہا کہ روحانی معیار پر تمہیں اس بات کے لیے کچھ سبقت حاصل نہیں ہے، بلکہ اپنے ایمان پر صبر کے ساتھ دوڑو. دوسری بات اس نے کہی کہ جنگ میں زور آور کو فتح، نہ جنگ میں زور آور کو فتح اور نہ روٹی دانش مند کو ملتی ہے. جنگ میں جو جنگ کا لفظ اس نے استعمال کیا ہے، یہ تمام باتیں ہم اپنی روحانی معیار کے لیے لیں گے، ہم اپنی روحانیت کے لیے لیں گے. ہمیں زور آور اپنی طور پر نہیں بلکہ خداوند کے طور پر ہونا. ہماری جنگ، مقدس پالوس نے افسس کی کلیسیا کو خط لکھا، اس کے 6 باب میں وہ کہتا ہے کہ ہماری جنگ خون اور گوشت سے نہیں ہے.
بلکہ ان آسمانی فرشتوں سے، ان کالے بادلوں سے ہے جو ہماری دعاؤں کو روکے رہتے ہیں، جو ہمارے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، جو ہمیں ہمارے خدا تک پہنچنے نہیں دیتے۔ ہماری جنگ ان سے ہے، ہماری جنگ خون اور گوشت سے نہیں ہے، کسی انسان سے نہیں ہے، حسد غصے لڑائیوں والے سے نہیں ہے، ہماری جنگ ہے ان آسمانی فوجوں سے۔ اس لیے وہ چاہتا ہے کہ جنگ میں تمہارا زور تم نہیں ہو، جنگ میں تمہارا زور تمہارا ساتھی نہیں ہے، تمہارا بھائی نہیں ہے۔ فتح کے لیے جنگ میں زور آور خدا کے روح کا ہونا ضروری ہے۔ اس کا مطلب تم گھٹو اور وہ تم میں نظر آئے، وہ تم میں بڑھے۔ یہ بات ہماری حکمت میں اضافہ فرمائے، یہ بات ہماری حکمت کو بڑھائے۔ ہمیں اس بات کو ترجیح دینی ہے کہ ہم اپنے آپ میں گریں، ہم اپنے آپ میں نیچے ہو تاکہ خداوند ہماری زندگیوں میں اوپر ہو، خداوند ہماری زندگیوں میں آگے ہو، خداوند ان تمام باتوں کو ہمارے لیے ہماری سمجھ میں بڑھائے۔ دوسری بات اس نے کہی، نہ روٹی دانش مند کو ملتی ہے، نہ دولت عقل مندوں کو۔ یہ تینوں باتیں بڑی اہم ہیں۔ نہ روٹی دانش مند کو ملتی ہے، سمجھدار جو کمانا جانتا ہو، جو محنت کرتا ہے، جو محنت کرتا ہے وہ اپنے اندر عقل مندی رکھتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اسے اپنی زندگی میں دنیاوی طور پر کس طرح سے بڑھنا ہے۔ اس کے پاس یہ سمجھ ہوتی ہے، اس کے پاس یہ سخت ہوتی ہے۔ دوسری بات اس کے پاس ہوتی ہے کہ نہ دولت کسی عقل مند کو ملتی ہے جو اپنے کمانے کے طریقے کو وسیع کرتا ہے، جو اپنی سمجھ کے ساتھ کاروبار کو بڑھاتا ہو۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ دولت عقل مند کو ملے، نہ ہی یہ ضروری ہے کہ روٹی دانش مند کو ملے۔ کوئی بھی بھوکا نہیں رہتا، کوئی بھی بھوکا نہیں رہتا، نہ ہی کسی کے پاس کسی چیز کی کمی رہتی ہے، بشرطیہ کہ خداوند خود اس کے پاس موجود ہو۔ جب تک وہ اس کے پاس نہیں، اس کے پاس ہر چیز کی کمی ہے۔ یہ سب کچھ اس کے لیے ایک بتلان تھا، جھوٹ تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہے جو انسان کرنا چاہتا ہے، انسان کیا دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ بات اسی کتاب کے آپ 8 باب میں جب 16 آیت سے پڑھنا شروع کریں تو میں 16 آیت سے پڑھوں گا۔ جب میں نے اپنا دل لگایا کہ حکمت سیکھوں اور اس کام کاج کو جو زمین پر کیا جاتا ہے دیکھوں، کیونکہ کوئی ایسا بھی ہے جس کی آنکھوں میں نہ رات کو نیند آتی ہے نہ دن کو۔ یہ خدا کی بابت اس نے کہا ہے۔ تب میں نے خدا کے سارے کام پر نگاہ کی اور جانا کہ انسان اس کام کو جو دنیا میں کیا جاتا ہے دریافت نہیں کر سکتا۔ انسان اس کام کو جو دنیا میں کیا جاتا ہے دریافت نہیں کر سکتا، اگرچہ انسان کتنی ہی محنت سے اس کی تلاش کرے پر کچھ دریافت نہ کرے گا، بلکہ ہر چند دانش مند کو گمان ہو کہ اس کو معلوم کر لے گا، پر وہ کبھی اس کو دریافت نہیں کر سکے گا۔ وہ کبھی بھی خدا کے اس کام کو نہیں جان سکے گا جو اس نے ہمارے لیے اس دنیا میں کیا ہے۔ انسان کبھی بھی نہیں جان سکے۔ یعقوب کو اس نے یہ بات کہی جب ایوب جب ان تمام باتوں میں خداوند کے سامنے اس دن پر لعنت کرنے لگا، جس دن میں وہ پیدا ہوا، جب اس نے اس دن پر لعنت کی، تو ایوب کے کتاب اس کے آخری باب میں 41 اور 42 باب میں یہ بات قلم بند ہے۔ خدا نے ایوب سے کہا کہ تو کس طرح سے، کس حق سے یہ سب کچھ کہتا ہے؟ کیا تو تب موجود تھا جب زمین کی نیو رکھی گئی؟ کیا تو تب موجود تھا جب میں نے آسمان کو تانا؟ کیا تو ان باتوں کو جانتا ہے؟ کیا تو سمجھ سکتا ہے ان باتوں کو جو میں نے کی ہیں؟ تب ایوب کو اس بات کا اندازہ ہوا، تب ایوب سمجھا کہ اس نے خدا کی تکفیر کر دی تھی جب اس نے اس دن پر لعنت کی تھی۔ تب اس نے کہا کہ یہ کون ہے جو اپنی مصلحت سے ان باتوں پر پردہ ڈالتا ہے؟ تو یہ بات ہمارے لیے اہم ہے کہ ہم ان باتوں کو دریافت تو نہیں کر سکتے بشرطیہ کہ ہم خود کو خدا کے حضور رکھیں۔ ہمارے لیے یہی بات اہم ہے کہ ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے، ہم خود سے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے مقدس پالوس نے روم کی کلیسیا کے نام جب خط لکھا، رومیو کے نام مقدس پالوس رسول کا خط، اس کا 9 باب اور اس کی 15 آیت میں لکھا ہے، یہ ایک پرانے عہد کی ہی بات ہے۔
کیونکہ وہ موسیٰ سے کہتا ہے کہ جس پر رحم کرنا منظور ہے اس پر رحم کروں گا، اور جس پر ترس کھانا منظور ہے اس پر ترس کھاؤں گا۔ پس یہ نہ ارادہ کرنے والے پر منحصر ہے، نہ دوڑ دھوپ کرنے والے پر، بلکہ رحم کرنے والے خدا پر۔ کیونکہ کتاب مقدس میں فرعون سے کہا گیا کہ میں نے اسی لیے تجھے کھڑا کیا کہ تیری وجہ سے اپنی قدرت ظاہر کروں اور میرا نام تمام روئے زمین پر مشہور ہو۔ پس وہ جس پر چاہتا ہے رحم کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اسے سخت کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمارے لیے یہ ضروری نہیں کہ ہم دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، کیا کریں گے، کیا کمائیں گے، کیا کھا پی لیں گے، یہ سب کچھ بطلان ہے۔ محنت کرنی ہے تو حقیقی محنت کرو، اپنی اور اپنے خدا کے ساتھ اس رفاقت کے لیے۔ جانو کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پر تمہارے پاس خدا کا ہونا ضروری ہے۔ غور کرو، نہ روٹی دانش مند کو ملتی ہے، نہ ہی دولت عقل مند کو، نہ عزت اہل خرد کو جو سمجھدار ہوتے ہیں، جس کے پاس بڑی عقل ہو، جو عاقل گنا جاتا ہے، نہ اسے دولت ملے گی، عزت اسے ملے گی، بلکہ ان سب کے لیے وقت اور حادثہ ہے۔ اور وائس کی کتاب میں اس کے 3 باب میں یہ بات قلم بند ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت ہے، ہر چیز کا ایک وقت ہے۔ ہنسنے کا وقت ہے، رونے کا وقت ہے، ماتم کرنے کا وقت ہے، خوش ہونے کا وقت ہے۔ یعنی ہر چیز کا ایک وقت ہماری زندگیوں میں مقرر کیا گیا ہے۔ جب ہمارا وقت آئے گا ہم ہنسیں گے، ہم خوش ہوں گے۔ جب ہمارا وقت آئے گا ہم ماتم کریں گے، ہم روئیں گے بھی۔ جب ہمارا وقت آئے گا ہماری زندگیوں میں سے مفلسی بھی جاتی رہے گی، غریبی بھی جاتی رہے گی۔ جب ہمارا وقت آئے گا تو خداوند ہمیں سرفراز بھی کرے گا، بلند بھی کرے گا، لیکن بشرط یہ کہ تم اپنے خداوند خدا کے سپرد رہو۔ یہ تمہارے لیے ضروری ہے، یہ نہیں کہ تم کس حال میں ہو، تم جس بھی حال میں ہو تمہارے خدا کے ساتھ شکر کرنا ہی بنتا ہے، بشرط یہ تم اپنے خدا میں اس بات کے لیے مکمل طور پر تیار رہو کہ کسی بھی بات میں کسی بھی چیز کی تمہارے پاس کمی نہیں ہے۔ صرف ایک چیز کی ہے کہ تم اپنے خدا کے ساتھ قائم نہیں ہو، اور جب تک تم خدا کے ساتھ قائم نہیں ہو، یہ جان لو یہ سب باتیں اس لیے لکھی گئی کہ ہم جان لیں کسی دانش کے پاس دولت نہیں، کسی اہل خرد کے پاس عقل نہیں، عزت نہیں ہے، سب کچھ صرف اور صرف خدا کی طرف سے ہے، صرف اور صرف خدا کی طرف سے۔ وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، یعنی جس کا جب وقت آتا ہے خداوند اسے سرفراز کرتا ہے۔ اپنے ایمان پر آپ کامل رہیں، اپنے ایمان پر آپ پورے لائق طور کام کریں، جیسا آپ کو واجب ہے ویسے ہی اس کی خدمت کریں، جیسا وہ چاہتا ہے اس کی مرضی کو ویسے ہی بجا لائیں۔ وہ آپ کی زندگیوں میں رحم کو ظاہر کرے گا، وہ آپ کو سرفراز کرے گا، وہ آپ کے وقت پر آپ کو سربلند کرے گا۔ مقدس پطرس نے بھی اپنے خط میں یہی بات کہی کہ خداوند کے ہاتھ تلے فروتنی سے چلتے رہو، وہ اپنے وقت پر تمہیں سربلند کرے گا۔ جب وقت آئے گا تو تمہیں سربلند کرے گا، لیکن تمہارا کام کیا ہے کہ تم اپنے خدا کے سائے تلے، اس کے ہاتھ تلے، اس آسمان تلے، اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی زندگی میں اس کی خدمت کرتے ہو تو دل سے کرو، کلام پیش کرتے ہو دل سے کرو، کچھ بھی کر رہے ہو اپنے خدا کے ساتھ مکمل طور پر کاملیت کے درجہ تک پہنچو۔ جس طرح مچھلیاں مصیبت کے جال میں گرفتار ہوتی ہیں، جس طرح چڑیا پھندے میں پھنسائی جاتی ہیں، اسی طرح بنی آدم بھی بدبختی میں جب اچانک ان پر آ پڑتی ہے پھنس جاتے ہیں۔ یہ ہماری خواہش ہوتی ہے، یہ ہمارے انسانی جذبات ہیں جو ہمیں پھنسا لیتے ہیں۔ مچھلیاں کھانے کے لیے پھنسائی جاتی ہیں، چڑیاں بھی، انہیں لالچ دیا جاتا ہے پھر وہ پھنستی ہیں۔ انسان بھی اپنی خواہشات میں پھنستا ہے۔ جب اس کی زندگی میں لالچ ہوتا ہے بڑھنے کا، ترقی حاصل کرنے کا، دولت پانے کا، عزت پانے کا، گھمنڈ میں آنے کا، تو یہ ساری چیزیں اس کی زندگی میں لالچ پیدا کر کے اسے پھنسا لیتی ہیں۔ اور یعقوب بخوبی یہ بات کہتا ہے کہ خواہش گناہ کو جنم دیتی ہے، اور جب گناہ بڑھ جاتا ہے تو وہ موت کو پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے موت ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے زندگی ہے۔ تو زندگی کو دیکھنا تب ہی ممکن ہے جب ہمارے خدا کے ساتھ رشتہ ممکن طور پر قائم ہوگا۔ جب تک خدا کے ساتھ رشتہ قائم نہیں، ہماری کسی بھی حال میں اپنے خداوند تک رسائی نہیں۔ جو مرضی کر لیں آپ کا خدا آپ کی نہیں سنے۔ پہلے اپنے رشتے کو خدا کے ساتھ قائم کریں، مضبوط کریں، مکمل ہوں، اور پھر جو وہ چاہتا ہے پورے لائق طور اپنے دل و جان سے اس کی خدمت کریں۔
یہ بات ایک چیز ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اپنے خدا سے کسی بھی بات میں شکوہ گلہ نہیں کرنا. خداوند جس پر رحم کرنا چاہتا ہے کرتا ہے، کیونکہ آپ اپنی زندگی اپنی مرضی سے جی نہیں سکتے. آپ کے پاس اپنی مرضی سے سانس لینے کا بھی اختیار نہیں ہے. آپ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے. سب کچھ کرنے میں خدا قادر ہے. خدا ہی چاہتا ہے آپ سے وہ سب کچھ کروانا. تو اپنی مرضی سے کچھ بھی کرنا ہمارے لیے مناسب نہیں ہے. جانے کہ خدا کی کیا مرضی ہے، دیکھیں خدا کیا چاہتا ہے، پھر اس کی مرضی کو بجا لا کر اپنی زندگیوں میں پورے لائق اور کامل بنے، اور خدا کے حضور مکمل طور پر اس کے حضور اسے سونپے جاتے ہوئے اپنی زندگیوں میں اپنی برکات کے لیے، اپنی زندگیوں میں خوشحالی کے لیے، اپنی بحالی کے لیے مکمل طور پر اس سے یہ مانگیں کہ خداوند جو چاہتا ہے ہماری زندگیوں میں ان تمام خواہشات سے ہمیں باہر نکالے اور اپنی برکات کو ہماری زندگیوں میں نازل کرے. آمین.